اپنے درس میں. تو فشار سے نجات کس طرح سے حاصل کی جائے؟ مکمل طور پر فشار قبر ہو ہی نہیں دراصل. طریقہ نمبر 1، قبر امام حسین کی زیارت کو جانا. عذاب قبر اور فشار سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو مولا کی قبر پہ جانا بار بار نصیب کرے. تو ایک تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس چیز کی زیارت امام حسین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حتی الامکان بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سفر میں میرے ساتھ ایک بزرگ تھے سفر حج پہ، ان کا خود بتاتے ہیں کہ میں اس طریقے سے حج اور زیارتیں ہر سال انجام دیتا ہوں، زیارتیں خاص طور پر، کہ جب بھی کبھی سودا لینے نکلتا ہوں، مثلا 100 روپے کا سودا لینے جاتا ہوں، 100 روپے نکال کے زیارت والی ڈبہ ایک میں نے بنایا اس میں ڈال دیتا ہوں. جب بھی کوئی سودا لینے نکلا اتنے ہی پیسے میں نے اس میں بھی ڈال دی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ میں بڑے آرام سے زیارتوں کے اوپر چلا جاتا ہوں، الگ سے مجھے پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں کرنا پڑتا. تو بہرحال اس طریقے سے لوگ باقاعدہ اگر اپنا مائنڈ بنائیں اور ذرا اس ثواب اور اس فائدے کو عظیم کو حاصل کرنا چاہیں تو باقاعدہ ان کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. تو دوسری چیز ایسی ہے جو خیر لطف الہی پر مبنی توفیقات پر مشتمل ہوتی ہے. یہ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ بھی ہم کو یہ توفیق نصیب فرما دے کہ جو روایت میں ہے چھٹے امام کی کہ اگر کوئی مومن جمعرات کے دن بعد ظہر انتقال کر جائے اور جمعے کے دن قبل از ظہر انتقال کر جائے، خدا اس کو فشار قبر سے مکمل طور پر محفوظ کر دے گا. یہ میں نے کہا بھی جیسے جملہ میں نے کہا کہ یہ تو لطف الہی پر مبنی توفیقات سے ممکن ہے. ظاہر ہے کہ مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا تو ہمیں جمعرات کے دن ظہر کے بعد موت آئے یا جمعے کے دن ظہر سے پہلے پہلے آ جائے. سوال یہ فشار قبر بالکل ختم ہو جائے گا. آیت اللہ خنساری باقاعدہ ان کی تقلید ہوتی تھی کچھ عرصے پہلے تک، کہ فرماتے تھے کہ جب بھی جمعہ آتا تھا اور جمعے کا وقت آ جاتا تھا تو کہتے تھے لو یہ جمعہ بھی آ گیا اور میں ابھی تک زندہ ہوں. تو ایک سر دہا بھرتے تھے اور اس طرح کے جملے کہتے تھے. باقاعدہ علماء کی دعائیں ہیں اس سلسلے میں 30 مرنے کے لیے. اچھا، پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کا تیسرا ایک اور طریقہ، اور یہ تو ہر شخص کے اپنے اختیار کے اندر، کہ جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی بیماری میں سورہ توحید کی تلاوت کرے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا اور قبر بھی اس کو نہ دبائے گی. قبر بھی اس کو نہ دبائے گی. اپنی بیماری میں سورہ توحید کی تلاوت کرنا یہ پیغمبر اسلام کی روایتوں میں سے. اچھا، سورہ توحید یہ تو عام زندگی میں چند سورے اور بھی ہیں کہ جو فشار قبر سے بالکل معافی دلوا دیتے ہیں. ان میں ایک مولا نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا، ثواب الاعمال میں اس روایت کو لکھا گیا ہے، وہ فشار قبر سے بالکل محفوظ ہو جائے گا. ایک تو اپنے سورہ توحید کا سنا، جمعے کے دن سورہ نساء. تیسری چیز ہے کیونکہ چھٹے امام نے بتائی ہے، وہ ہے یاسین. سورہ یاسین کو سونے سے پہلے یا غروب سے پہلے پڑھنا فشار قبر سے مکمل طور پر محفوظ کروا دیتا ہے. سورہ یاسین کو سونے سے پہلے یا غروب سے پہلے پڑھنا. اور پانچویں امام نے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے متعلق کہ جو ایک بار بھی اپنی پوری زندگی میں سورہ یاسین پڑھ لے وہ سکرات موت، قبض روح اور وحشت قبر یہ سب چیزیں اس پر بے انتہا آسان ہو جائیں گی. خدا اس کو آسان بنا دے گا جو اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھ لے گا. لیکن بہرحال اگر روز ہو سکے تو کیا کہنا. اچھا، جو سورہ خاص طور پر ریکمینڈڈ ہیں فشار سے بچنے کے لیے ان میں ایک سورہ زخرف بھی ہے، سورہ الہاکم التکاثر سونے سے پہلے ہے، اور چھٹے امام کی ایک روایت میں جس میں امام نے واجب و نافلہ نماز میں سورہ نون والقلم پڑھنا بھی فشار قبر سے بچنے کا ایک سبب قرار دیا. سورہ نون والقلم. اور اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے، جب میں صرف سوروں کا ایک گروپ پیش کر رہا ہوں جو فشار سے بچاتے ہیں، اور وہ ہے سورہ ملک. عام لوگ جب کبھی کسی قبر کے سرانے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ میت کے بالائے سر اس سورہ کو پڑھا جائے، سورہ ملک کو. یہ بھی فشار سے بچائے گی مرنے والے کو. اقبال الاعمال کے اندر جو روایت.
اور عام زندگی میں سورہ ملک کو پڑھنا شب قدر کا ثواب دلواتا ہے. عام زندگی میں پیغمبر اسلام کی روایت ہے مجموع البیان میں کہ عام زندگی میں اگر کوئی شخص سورہ ملک پڑھے تو اس کو روزانہ شب قدر کا ثواب دیا جائے گا. اچھا، جو فشار قبر سے بچانے والے اعمال تھے، سوروں کا گروپ پیش کیا میں نے. اس کے علاوہ ایک ہے خدا کا شکر ادا کرنا، جس کو ہم بالکل معمولی سی چیز سمجھتے ہیں. شاکر کے اوپر فشار قبر نہیں ہوتا. خدا کا جو بھی شکر، اب وہ مفہوم وسیع ہے اور اس پہ آپ پورے درس بھی سن چکی ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ بھی علماء نے کہا کہ شاکر کے اوپر کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ چھٹے امام کی روایت کے مطابق امام نے قبر میں فشار کی وجوہات میں ایک وجہ نعمت کو ضائع کرنا بھی سمجھتے تھے. سفینۃ البحار کی جو روایت ہے کہ نعمتوں کو ضائع کرنا فشار قبر کا سبب ہے. اس کا مطلب ہے جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود بخود فشار سے محفوظ ہو جائے گا، جو نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا. اب ایک تو کچھ تو بظاہر وہ والی نعمتیں جو بالکل ہمارے سامنے، صحت خدا نے ہمیں دی ہے، فراغت ہم کو مثلا دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی اس چیز کو خدا کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اور ایک اور جو چھٹے امام نے عام زندگی میں کرنے والا عمل جو بتایا ہے، اور جس کے پاس اتنی استطاعت اور حیثیت ہو وہ اپنے آپ کو اس کے اندر لگائے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں استطاعت جس کے پاس بھی ہو جائے وہ 4 دفعہ حج کر لے، اس پر ہرگز بھی فشار نہیں ہوگا. شیخ صدوق نے خصال کے اندر اس روایت کو لکھا. پوری زندگی میں اگر وہ 4 حج کر لے. اور پیغمبر اسلام باقاعدہ فشار سے بچنے کے لیے دعا تک کرتے تھے. پیغمبر کی جب وہ ربیبہ بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تھا نا، تو پیغمبر اسلام ان کی قبر کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے. خود روایت میں جملہ ہے کہ شہزادی کونین بھی قبر کے کنارے کھڑی تھی اور ان کے آنسو قبر کے اوپر گر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی اور اس وقت پیغمبر اسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے کہ میں اس بچی کی کمزوری اور ناتوانی کو جانتا ہوں، اے پروردگار اس کو فشار قبر سے محفوظ رکھنا. یعنی پیغمبر، ہم بھی پیغمبر سے دعا کروا سکتے ہیں کہ رسول اللہ اور آئمہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں گے ہم فشار قبر سے محفوظ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ فشار سے بچنے کی ایک اور جو وجہ ہے اس میں ایک شہادت کا ملنا بھی ہے کہ شہید کو بھی فشار قبر ہرگز نہیں ہوگا. تو ایک تو فشار قبر کا آپ نے بہرحال ایک تذکرہ بھی سنا، مومن کے اوپر فشار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوں کہ جب وہ اتنے نرم طریقے سے زمین دبا رہی ہے ماں کی طریقے سے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہوا ہی نہیں. اور اگر ہو بھی تو اس کا وہ مفہوم حقیقتاً آپ نے سن لیا. اور بالفرض اگر اس کے سخت مفہوم کی طرف بھی جائیں تو بھی فشار قبر کے جتنے اسباب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. فشار قبر سے جتنے بچنے کے طریقے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے. خطرہ جتنا بڑا ہو اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی ہے. اگر یہ چند ایک سورے پڑھ لیے جائیں، خدا کا شکر ادا کر لیا جائے، اور یہ چند ایک باتیں آپ جو آپ کے سامنے اگر پوری کر لی جائیں تو کوئی اتنا بڑی ٹاسک نہیں ہے جس کو ہم نہ کر سکیں. اس کے بعد فشار کے بعد ایک اور چیز قبر کے سلسلے میں دیکھیے، ابھی تو دیکھیے صرف پہلی رات چل رہی ہے، پہلی رات کے اندر فشار بھی ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا. پہلی رات کے سلسلے میں وحشت قبر کا بھی ایک تذکرہ آتا ہے. وحشت ایک تو تنہائی سے، قبر کی تنگی سے اور تاریکی سے. یہ 3 چیزیں ہیں اس روایت میں جو کہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا کہ میں قبر کی تنگی، تاریکی اور تنہائی اس سے ڈرتا ہوں. تو بہرحال یہ جو مولا کے جملے جو ہمارے لیے ہیں، تو بہرحال اگر بالفرض یہ چیزیں ہیں اگر ہوں بھی وحشت قبر، اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں. ایک تو خود وہی طریقہ جو کہ نماز وحشت قبر پڑھنا، جو سب جس سے واقف بھی کہ دفن کی یہ پہلی رات پڑھی جاتی ہے. اور پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے کہ میت پر پہلی رات سے زیادہ شدید گھڑی کوئی آتی نہیں، تو لہٰذا صدقہ دے کر اپنے مردے کے اوپر رحم کرو. اور اگر تم میں سے کوئی صدقہ نہ دے سکے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھے. اچھا، اس نماز کے 2 طریقے، ویسے تو کئی طریقے ہیں، خاص طور پہ 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 دفعہ سورہ توحید ایک طریقے کے اندر ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحاقم والتکاثر، یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد درود پڑھا جائے گا اور وَبْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فلاں ابن فلاں، پروردگار اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچ جائے، یہ جملہ کہا جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ رائج ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جاتی ہے 10 مرتبہ. بہتر یہ ہے، علماء نے کہا کہ دونوں طریقوں سے نماز وحشت پڑھ لی جائے. اچھا، ایک نماز ایک مومن کے لیے کافی، لیکن ویسے جتنے بھی مومنین
پڑھنا چاہیں ایک مردے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر کئی لوگوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہو جائے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ علماء اور مجتہدین سے سوال پوچھا گیا اور آپ لوگوں کے سب کا دماغ میں آتا ہے کہ کئی لوگوں تو کیا ہم ایک نماز پڑھ کر کئی مردوں کے نام ہدیہ کر دیں نماز وحشت قبر؟ تو سب علماء کا جواب یہی آیا کہ جی ہاں، رجا کی نیت سے ایسا کرنا جائز ہے، رجان کی اس ایک نماز وحشت قبر کا ثواب ان تمام مردوں تک پہنچ جائے. اچھا، اب جیسے ہی آپ یہ نماز پڑھ کر ختم کریں گے، بھی ہم مردے کی بات نہیں کر رہے، آپ کو جو فائدہ ہوگا نماز وحشت پڑھنے والے کو جو فائدہ ہوگا ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جس پر سورج کی روشنی اور کرنیں پہنچتی ہیں، ان تعداد کو اگر جمع کر لیا اس کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں اور آپ کے 40 درجے اسی وقت بڑھا دیے جاتے ہیں. یہ تو نماز وحشت قبر کو پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے. اور میت کو جو فائدہ ملتا ہے تو اسی وقت 10,000 فرشتے خدا اس کی قبر کے اندر بھیج دیتا ہے اور ہر فرشتے کے پاس ثواب اور لباس ہوتا ہے اور قیامت تک اسی قبر بے انتہا وسیع کر دی جاتی. فلاح السائل میں رضی الدین ابن طاؤس نے پورا اس بات کو لکھا. اچھا، اس نماز کو کب پڑھا جائے؟ پوری رات میں کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں اس نماز کو پڑھا جائے. پیغمبر اسلام جب ایک دفعہ گزر رہے تھے قبر سے تو لوگوں نے دیکھا ایک رات پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا مردے کو، تو لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے اعزا و اقربا. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس صاحب قبر کے لیے 2 رکعت نماز خوف یہ تمام چیزوں سے اس کے لیے بہتر ہے. جس 2 رکعت نماز کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس مرنے والے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی. باقاعدہ ملتا ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ملا فتح علی سلطان آبادی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے. کہتے تھے کہ میرا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کبھی مجھے اطلاع ملتی تھی کسی بھی مومن دور دراز کے جس کو میں پہچانتا بھی نہیں تھا اس کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا، تو میرے قریبی دوست نے مجھے اپنا خواب آ کر سنایا کہ ایک مرحوم اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ میں انتہائی سختی اور شدت میں مبتلا تھا لیکن ملا فتح علی سلطان آبادی کی نماز وحشت قبر نے مجھے سختی سے نجات دلا دی. باقاعدہ. اچھا، اب یہاں پر ویسے تو آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ایک بالکل فرسٹ ہینڈ واقعہ ہی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. اس قسم کی مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس کے اندر اور نہ اس کے اندر کوئی ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر کسی میری کرامت کا کوئی تذکرہ. میں صرف ایک واقعے کے لحاظ سے کہ اس نماز کا اتنا ثواب اور فائدہ ملتا ہے کہ خود میرے ایک عزیز کا ایک انتقال ہوا تھا، بزرگ تھے کافی، تو ان کے انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عزیز کا انتقال ہوا تو جب دوسرے لوگوں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا اور تاکید رکھتا ہے. تو ان کے لیے میں نے نماز وحشت قبر پڑھی. اگلی رات کو میں نے اگرچہ مجھے خواب اتنے آتے نہیں اور آتے بھی ہیں تو میں عام طور پر بھول جاتا ہوں، لیکن یہ خواب ابھی تک میرے دماغ پہ نقش ہے صرف اس وجہ سے کہ عام طور پہ آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں پھر آپ سوچتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس قسم کے واقعات، لیکن یہ بالکل براہ راست نہیں آپ کو سنا رہا ہوں جس نے دیکھا ہے، اور اس صرف اس نماز کا ثواب اور فائدہ بتانے کے لیے کہ وہ مرحوم میرے خواب میں آئے اور انتہا سے زیادہ خوش تھے. بار بار وہ مجھے گلے لگا رہے تھے، پیشانی کو چوم رہے تھے کہ تمہاری نماز وحشت قبر نے مجھ پر سے تمام عذابوں کو برطرف کر دیا. باقاعدہ یعنی میں اس وجہ سے میں آپ کو یہ سنایا کہ یہ جو نماز خود ہے یہ اتنی زیادہ پاورفل چیز ہے. کوئی بھی شخص اس کو پڑھے یہ اس طرح سے مردے کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. تو ایک تو قبر کی وحشت سے خود یہ نماز وحشت قبر فائدہ پہنچاتی. تو آپ دو ایک واقعات سے بھی آپ کو اندازہ ہو کہ صرف چند منٹ کی زحمت سے اگر کسی مرنے والے کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچ جائے، اور خود آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارا انتقال ہوگا کوئی ہمارے لیے پڑھنا، ہم کتنے زیادہ اس نماز کے محتاج ہوں گے جس کا اتنا زیادہ ثواب ہے. اور خود جی ہاں کسی بھی جگہ پوری دنیا میں، بلکہ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی تو مومن مرتا ہوگا. ویسے بھی اگر آپ جتنے مومنین روزانہ انتقال کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک نماز وحشت بھی رجا کی نیت سے سب کے لیے پڑھ دی جائے تو سب کو ثواب دلوائے گی، اور آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا روزانہ پڑھنے کا کہ سورج جتنی جب چمکتا ہے تو کائنات کی جتنی چیزوں پر بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے اس کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی آ جائے گی. جی دوبارہ رجا کی نیت سے دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ خیر یہ پہلی رات سے مخصوص ہے.
اچھا، اب ایک طریقہ اور بھی ہے وحشت قبر سے بچنے کا، جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا. کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کے رکوع کو مکمل طور پر انجام دے اس کو وحشت قبر ہوگی ہی نہیں. تو رکوع کے اندر آپ نے شاید کتابچہ ہمارا پڑھا ہو، وسعت عمر، رزق کو بڑھانے کے طریقے، عمر کو بڑھانے کے طریقے کے لحاظ سے جو آپ نے شاید دیکھا ہو، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ رزق کو وسعت دینے کے لیے بھی رکوع دیر تک انجام دینا مکمل طور پر مستحبات کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ بس ودن سیکنڈ ہم رکوع کریں اور اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، جائز تو ہے اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی مزید فائدہ اور ثواب چاہتا ہے تو مکمل کامل طور پر رکوع کو انجام دینا، اس سے وحشت قبر نہیں ہوگی. پانچویں امام یہ فرماتے ہیں. تو آج کی حد تک اگرچہ اس کی میں ایک چیز اور بھی تھی، ایک تنگی قبر کا بھی ایک تذکرہ آنا تھا، لیکن اس وقت جو یہاں پر ایک سخت گرمی اور ایک اس سے میں کافی فشار محسوس کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا، تو آج کی حد تک میں اس گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں. جی ہاں، آپ جتنا چاہیں آپ رکوع کے اندر ذکر رکوع جتنا بھی چاہیں، 5 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ ذکر رکوع آپ کر سکتے ہیں. جی، گننا بھی ضروری نہیں، جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اور زیادہ ثواب ملے گا. جی، خاص طور پر یہ جو میدان جنگ کے اندر شہید ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے، لیکن خدا اپنے فضل سے دیگر شہداء کو بھی یہ مقام دیتے تو کوئی حرج نہیں. تو آج کی